بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَسَرُّ النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السَّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ صلوات پروردگار عالم سورہ انبیاء ارشاد فرماتا ہے کہ کیا تم لوگ نہیں، ظالم یہ کہتے ہیں کہ کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ تمہارے اوپر تمہارے جیسا ایک بشر، ایک عام انسان ہے اور وہ تمہارے سامنے چلتا پھرتا ہے، یہ دیکھتے ہوئے تم اس کے جادو میں مبتلا ہو رہے ہو؟ خداوند کریم انسان کو بتانا کیا چاہتا ہے کہ رسول خدا نے جب جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق اور اس کے علاوہ جہاں جہاں مشرکین، منافق، بت پرست، اہل کتاب کبھی مباہلے کی صورت میں، کبھی آپ کے پاس آ کر سوال کرنے کی شکل میں کسی بھی طرح نبی کے سامنے آئے اور نبی خدا نے حجت بن کر، یعنی جو ان کی ضرورت تھی اس کے 100% ان کو جواب دیا اور وہ اس کے سامنے کچھ نہیں کر سکے، تو ظلم کرنے والوں نے ایک دوسرے کے کان میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ محمد تو ہمارے جیسا آدمی ہے، بشر مثلکم، یہ ایک عام آدمی ہے اور تم اس کو چلتا پھرتا دیکھتے ہو، پھر بھی اس کے جادو میں مبتلا ہو رہے ہو۔ خدا کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ خدا بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ دشمن ہمیشہ ہتھیار سے وار نہیں کرتا، دشمن ہمیشہ محاذ پر آ کر اپنی دشمنی کا اعلان کر کے نقصان نہیں پہنچاتا۔ دشمن کا کام صرف یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ حملہ آور ہو رہے ہیں تو وہ اس کا جواب دے رہا ہے، یا پھر کہیں پر آپ کو کمزور دیکھ رہا ہے تو آپ کی جان لے رہا ہے، بلکہ دشمن کبھی انسان کو زندہ چھوڑ کر ایک ایسی سرگوشی، کان میں کہی ہوئی بات جو تہمت، بہتان، الزام تراشی، نیگیٹو پروپیگنڈا، یا انسان کو ڈی فیم کر کے اس کے مقصد کو ختم کرنا ہے۔ ہاں، اور خدا کیا کہتا ہے اس کے جواب میں؟ کہتا ہے قال ربی یعلم، جواب دو ان کو، قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وہو السمیع العلیم۔ آپ کہہ دیجئے جو مجھے پالنے والا ہے نا، وہ تمہاری باتوں کو جو زمین اور آسمان میں سب جانتا ہے، اور وہ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ ہاں، لہٰذا رسول اللہ کے جہاد میں جو چیز دوسرے نمبر پر آئی، بدن، ہتھیار، محاذ، میدان، لشکر، اس کے علاوہ وہ یہ تھا کہ ایک سافٹ وار نبی خدا کے خلاف شروع کر دی گئی۔ کبھی کہا جادوگر ہے، کبھی کہا کاہن ہے، کبھی کہا شاعر ہے، اور اس بات کو اتنا زیادہ اچھالا گیا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، ابو جہل، سب نے نام سنا ہے، رسول خدا کا چچا، رشتہ دار، اس نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ محمد کا جادو مکے میں خوب چلتا ہے، اور ہم اگر اپنے آپ کو مکے سے باہر لے جائیں اور محمد سے کہیں کہ جادو کر کے دکھائے تو وہاں اس کی حقیقت کھل جائے گی۔ لہٰذا ابو جہل نے اپنے ساتھ ایک گروہ بنایا اور نبی خدا کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں مکے سے باہر آپ سے ایک فرمائش کرنی، اگر کیا جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کر دیا تو پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ نبی خدا نے فرمایا جو تم کہو گے میں اللہ کے اذن سے کروں گا، اس میں کوئی شرط نہیں ہے، کوئی کنڈیشن نہیں ہے، جس طرح کی بھی تم لوگوں کی ڈیمانڈ ہوگی حجت تمام کروں گا، لیکن کیا میری حجت تمام کرنے کے بعد تم ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا لے آئیں گے۔ ہم نے فرمایا وعدہ، چلو کیا چاہتے ہو؟ ابو جہل نے کہا چاند 2 ٹکڑے کرو، اگر یہ کر کے دکھایا نا تو ہم مان جائیں گے کہ زمین اور آسمان کو بنانے والا تمہارا معبود ہے۔ آپ سب جانتے ہیں رسول خدا نے مکے سے باہر ایک جگہ کا انتخاب فرمایا اور آپ نے انگلی کا اشارہ کیا، 2 پہاڑ تھے،
جن کی پیک پر، پہاڑ کی نوک پر ایک چاند کا ٹکڑا ادھر آیا اور دوسرے پہاڑ کی نوک پر چاند کا دوسرا ٹکڑا. اللہم صلی علی محمد. جب انہوں نے یہ دیکھا، دیکھیے جو لوگ سافٹ وار میں آتے ہیں، ہاں وہ کیا کرتے ہیں، جب انہوں نے دیکھا چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تو کہنے لگے لگتا ہے ہم یہاں جتنے بھی لوگ گروپ بنا کر نبی کے پاس آئے ہیں، انہوں نے ہم سب کی آنکھوں پر جادو کر دیا ہے. نعوذ باللہ. کسی ایسے کو بلاتے ہیں جو ہم میں سے نہیں ہے، جو یہاں اس وقت موجود نہیں تھا جب اشارہ کیا گیا. لہٰذا مکے کے اطراف میں رہنے والے ایک بدو کو بلایا گیا اور اس سے کہا گیا اچھا تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ اس نے بتایا ہاں ایک چاند ادھر ہے، آدھا ٹکڑا ادھر ہے، قیامت آنے والی ہے. جب اس نے یہ بتایا تو اس سے کہا کہ کیا تم اس چیز کو ابھی دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا واللہ میں جہاں تھا اطراف مکہ میں وہاں سے بھی یہی نظر آ رہا تھا. جب اس نے یہ کہا تو پھر ابو جہل نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگا لگتا ہے محمد کا جادو زمین اور آسمان دونوں پر چلتا ہے. اللہ اکبر. ہاں تو جو لوگ آپ کے سامنے آپ کے نظریے کو، رسول کے نظریے کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ان کو ہمیشہ ایک نیگیٹو بات زمانے میں ڈالنی ہے، اور جو حق ہے اس کے بدلے میں اپنے کفر کو یا اپنے باطل ہونے کو سامنے لانا ہے. اور اس کے جواب میں نبی خدا کیا فرماتے ہیں کہ میرا خدا سنتا بھی ہے اور علم بھی رکھتا ہے. لہٰذا یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں جہاں میں اور آپ جی رہے ہیں، اس میں ہمارے اوپر بھی کوئی گن لے کر، کوئی راکٹ لے کر، کوئی میزائل لے کر، کوئی فائرنگ جیٹ لے کر ہمارے اوپر حملہ آور نہیں ہو رہا. دو 2023 جس دور میں ہم جی رہے ہیں، ہمارا پہلا بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہم غفلت میں ہیں. بہت کچھ دیکھنے جاننے کے باوجود ہم اس کو بہت کیئرلیسلی ڈیل کرتے ہیں. اور دوسرا آج کے زمانے میں ہمارا بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دشمن ہے ہی نہیں، کوئی برائی ہمیں افیکٹ کرتی ہی نہیں اس سینس میں کہ اس نے ہمیں ٹارگٹ کیا ہوا ہو. یہ تو معاشرے کی برائیاں ہیں جو ہر طرف ہیں. ہمارے لیے کوئی دشمن بیٹھ کر پلانڈ اسٹریٹجی بنائے اور ہمیں افیکٹ یا ویک کرنے کی کوشش کرے، ایسا نہیں ہے. جبکہ ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں یہ وہ زمانہ ہے جو رسول خدا نے جنگ بدر اور جنگ احد کو جیتنے کے بعد جو لڑائی لڑی تھی، آج ہم وہی لڑ رہے ہیں. نظریے کی لڑائی، ویژن کی لڑائی، سوشل سٹرکچر کیسا بنانا ہے. منافق اندر آئے گا. ہم جس زمانے میں ہیں یہ رسول کا مدینے کا زمانہ ہے، جب رسول خدا جانتے تھے کہ مدینے میں جو لوگ موجود ہیں اس میں ایک گروپ منافقین کا ہے جو نہ مشرک ہے، نہ کافر ہے، نہ بت پرست ہے، اور نہ ہی اہل کتاب میں سے ہے. وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ روحی و جسمی لک الفدا یا رسول اللہ. اور ہے کون؟ اسلام کا دشمن. اس نے اپنے منہ پر کیا سب سے بڑا نقاب چڑھایا ہوا ہے کہ میں رسول کا صحابی ہوں اور مجاہد اسلام ہوں. اور وہ اس لیبل کو اپنے اوپر لگانے کے بعد کیا کر رہا ہے؟ اسلامی معاشرے کے اندر جو سوچ ہے، جو ویژن ہے، جو کلچر ہے، اس کو ڈیمولش کرنے کی کوشش، کہ اس کے اندر وہ اسپرٹ نہ رہے.
آپ جانتے ہیں ابھی کچھ دن پہلے جو قرآن والا واقعہ ہوا، اس سے پہلے رسول خدا والے جو واقعات ہوئے، اس سے پہلے بہت سارے ایسے واقعات سب کو پتہ ہے. اب کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ مجھے بہت کوئی ریمائنڈر دینا پڑے. یہ ہر کچھ عرصے بعد ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ صرف میرا اور آپ کا جو ایک دین کا بخار ہے وہ چیک کیا جاتا ہے. تھرمامیٹر تھوڑی دیر منہ میں رکھتے ہیں، پھر یوں دیکھتے ہیں ہاں بخار زیادہ ہے یا کم. کتنی مسلمانوں کے اندر اسپرٹ باقی ہے، اس کو دیکھنے کے لیے ایک ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ آیا وہ قرآن کے لیے آج بھی کھڑے ہیں، یا ان کی جو پارٹیسپیشن ہے وہ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ کی حد تک ہے. اگر یہ کرنے سے مسلمانوں کے اندر غم و غصہ زیادہ ہے تو ہمیں اس کے اکارڈنگلی پلان کرنا ہے، اور اگر غم و غصہ کم ہے تو ہم بہت اچھے جا رہے ہیں. یہ وار چل رہی ہے. آپ سب کی آنکھوں کے سامنے دشمن آپ ہی کا نام، آپ ہی کا چہرہ، آپ ہی کا انداز اپنا کر ہمیں ہی ان چیزوں پر کمزور کرتا ہے جس پر ہم اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اسی لیے میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا عاقل مومن وہ ہے جو اپنے رب کو پہچانے اور اس کی اطاعت کرے، اور مومن عاقل وہ ہے جو اپنے دشمن کو پہچانے اور اس کی نافرمانی کرے. اللہ نے قرآن میں بھی ابتدا کیسے کی ہے؟ پہلے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دشمن سے دور ہو جاؤ، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں کہ جو برائی ہے، جو دشمن ہے، ان الشیطان لکم عدو مبین، کھلا دشمن ہے نا. فرمایا کہ پہلے اعوذ باللہ، دشمن پہچانو. اللہ نے قرآن میں 33 جگہ پر کہا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو پہچانو. دشمن کو پہچاننا اٹ سیلف ایک بہت بڑی عبادت ہے کہ انسان جانتا ہو کہ اس راستے جانا ہے، اس راستے نہیں جانا. اور دشمن اگر حملہ آور نہیں ہے، ہاتھ میں ہتھیار اس نے نہیں لیے ہوئے، تو یقینی سی بات ہے کہ پھر وہ زیادہ خطرناک ہے. جیسے آپ کو ایک روایت سناتی چلوں جو ہمارے دونوں ایریاز کو کور کرتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک جنگ سے رسول خدا واپس آئے، سارے اصحاب خوشی منا رہے تھے. رسول اللہ چل کر جا رہے تھے کہ آپ کا جوتا کہیں سے نکل آیا. تو آپ نے سوال کیا کون میرا جوتا صحیح کر دے گا؟ امیر المؤمنین نے فرمایا میں اس کو صحیح کرتا ہوں. اور ایک کونے میں امیر المؤمنین جوتا صحیح کرنے لگے، یہاں تک کہ سب رسول خدا سے بات چیت شروع کی، ٹہلتے ہوئے آگے جا رہے ہیں. نبی خدا اور ساتھ اصحاب ہیں. آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں اس بات کی خبر دوں کہ میرے بعد ایک شخص ہے جو قرآن کی تعویل کے لیے مسلمانوں سے لڑائی کرے گا، اور اس کی وہ لڑائی، اس کی وہ جنگ ویسے ہی معتبر و مقدس ہوگی جیسے میری جنگیں تھیں. حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ مسلمانوں سے لڑے گا قرآن کے لیے، اور اس کا مقام ویسا ہی ہے جیسا آپ کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایسا ہی ہے. پوچھا وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جو میرا جوتا صحیح کر رہا ہے. یعنی یہ کہ جیسی جنگیں رسول خدا نے لڑی ویسی ہی امیر المؤمنین لڑیں گے. ہاں امیر المؤمنین کی رسول خدا کی جنگیں کس سے تھیں؟ کفار، مشرک، اہل کتاب، 3 دشمن تھے نا. اور امام علی کی جنگیں کس سے تھیں؟ مارقین، قاسطین اور ناقصین، خیانت کار، وعدہ توڑنے والے اور بغاوت کرنے والے. ان 3 لوگوں سے جنگیں تھیں. اور یہ جنگ کیا صرف ہتھیار کی تھی جو امام علی یا رسول خدا نے لڑی؟ کیا صرف یہ ہتھیار کی تھی؟ نہیں. میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں، امیر المؤمنین نے جو پہلی جنگ لڑی، جنگ جمل، وہ کس لیے لڑی؟ اس لیے نا کہ آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ نعوذ باللہ قاتل عثمان ہیں، آپ نے عثمان کو قتل کیا ہے. اب اس کے اوپر اگر جنگ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک نیگیٹو پروپیگنڈا، ایک سافٹ وار، ایک غلط فہمی سب کے درمیان ڈالی گئی، اور اس کے نتیجے میں امیر المؤمنین کو مورلی کیریکٹر اسیسینیشن، آپ کی ذات، آپ کا انداز، یہاں تک کہ اگر میں تھوڑا سا حصہ بتاتی چلوں،
کہ قتل عثمان کے وقت اصحاب رسول خدا نے قتل کیا، لیکن اس کے بعد مدینے میں کوئی بھی حضرت عثمان کو دفنانے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی بھی دفنانے کے لیے تیار نہیں تھا، اتنا لوگوں میں غصہ تھا۔ امیر المؤمنین نے پورے مدینے کو ناراض کیا اور ان سب کے سامنے ایک سٹینڈ لیا اور عثمان کو دفن کیا، اور فرمایا کہ میت کی حرمت ہے، اس کو اس طرح ضائع نہ کرو۔ اور لوگوں نے امیر المؤمنین کو اس حد تک اس بات پر طعنہ زنی کی، برا بلا، مدینے والوں نے اس حد تک برا بلا کہا کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے اتنا سنا تو مجھے لگا کہیں میں گناہ گار تو نہیں ہو گیا۔ ہاں، حقیقت یہ ہے۔ اس کے باوجود ماحول ایسا بنایا، کس نے بنایا؟ بنانے والے کون تھے؟ رسول کے خلاف تھے، قرآن کے خلاف تھے، شریعت کے خلاف تھے، سنت کے خلاف تھے۔ کون تھے؟ لا الہ کہنے والے تھے، لا الہ الا اللہ کہنے والے تھے۔ جس طرح رسول خدا نے ابو جہل جیسوں کو نمٹا، اسی طرح امیر المؤمنین نے بھی ایسے افراد کا سامنا کیا کہ جو آپ کے سامنے ہتھیار لے کر نہیں آئے، لیکن انہوں نے امام کو معاشرے میں اکیلا ضرور کر دیا، اور لوگ آپ کے خلاف دشمن ضرور ہو گئے، اور آپ کے بارے میں کم از کم لوگوں کو شک ہونے لگا کہ بعد رسول علی ابن ابی طالب کیا کر رہے ہیں۔